السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کی برکتوں کو، سعادتوں کو جو ہے وہ سمیٹ رہے ہوں گے، بہت ہی احسن طریقے کے ساتھ بلائی والے کام کر رہے ہوں گے، اچھائی والے کام کر رہے ہوں گے، ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ جو ہے وہ آپ کو مزید جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بڑوں چھوٹوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے کی اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے جو ہے وہ اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا کہنا ماننے کی اللہ آپ کو جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی مانتے ہوں گے لیکن مزید جو ہے وہ والدین کی جو ہے وہ بات کو جو ہے فوراً مانا کریں، فوراً والدین جب بھی کوئی بات کہیں تو ان کی بات کے اوپر جو ہے وہ فوراً تعمیل کر دیا کریں کہ جو انہوں نے کام کیا فوراً کیا کریں۔ یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے سبق کو ریویژن کر رہے ہوں گے، یاد کر رہے ہوں گے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسکول کی طرف سے آپ کو ایک میسیج آیا ہوگا ایپل کوئز ٹیسٹ کی حوالے سے کہ آپ کے ایپل کا جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہوگا ایپل کوئز کا، جو ہم نے اپریل کے سلیبس میں پڑھا ہے یا اپریل کے مہینے میں جو سلیبس پڑھا ہوگا اس کا آپ کا ایک تھوڑا سا ٹیسٹ لیا جائے گا، جائزہ لیا جائے گا کہ آپ نے کس طرح یاد کیا ہے، گھر میں کس طرح تیاری کی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے جو ہے وہ آپ کو گاہے بگاہے کہتا رہتا ہوں کہ اس پچھلے سبق کی ریویژن کریں، پچھلے ورق کو یاد کریں اچھی طرح۔ تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلے جو سبق ہم نے پڑھے ہیں، ایک تو عقیدہ، عقد و تعمیر سیرت میں اس کا کردار پڑھا ہے، اس کے بعد ایفائے عہد پڑھا ہے، اس کے بعد استقامت پڑھا ہے، اس کے بعد یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہم پڑھیں گے۔ یہ جب مکمل یہ بھی چیپٹر ہمارا ہوگا ٹیسٹ کے اندر، تو اس کی بھرپور تیاری کریں تاکہ جو ہے آپ کا اپریل جو ہے جو ایپل کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ بہت ہی احسن انداز سے ہو، بہت ہی شاندار آپ کا یہ ٹیسٹ ہو۔ آج کا ہمارا سبق ہے یہاں سے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ آج کی ڈیٹ ہے 27 اپریل 2021، بروز منگل ہے۔ ہم نے یہاں تک پچھلا سبق ہم نے پڑھ لیا تھا، معجزات تک۔ آج دعوت و تبلیغ سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش مزاج، ہمدرد اور نرم دل انسان تھے، ہر ایک ہمدرد تھے۔ وہ یہود کو کمزوروں سے نفرت، تکبر، سنگ دلی و سختی کی بجائے مذہب کی روح کو سمجھنے، اس کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے۔ یہودی قوم یہودیوں کی طرف آئے تھے نا، عیسائیوں کی طرف، یہودیوں کی طرف، تو ان کو جو ہے وہ نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے، لیکن یہودیوں نے ان کی دعوت کو نہایت غرور اور حقارت سے رد کر دیا کہ ہم نے آپ کی جو ہے وہ دعوت کو نہیں ماننا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم چھوڑا، یروشلم کے علاقے میں دعوت دیتے تھے نا، ان کو چھوڑ کر جھیل کے کنارے غریبوں، مچھیڑوں جو مچھلیاں اکٹھی کرتے تھے، دھوبیوں جو کپڑے دھوتے تھے، اور مزدوروں میں تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ، یعنی کہ بہت زیادہ بھیڑ جو ہے ان کے ارد گرد جو ہے وہ جمع ہو جاتی، وہ ان کی جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتے، یعنی کہ جو اللہ نے ان کو معجزہ دیے تھے اس کے مطابق، اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے۔ اس طرح ان کی دعوت بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 550 سال پہلے، 550 سال پہلے، یعنی 550 سال پہلے تبلیغ کا آغاز فرمایا، اور انہیں بہت تھوڑا عرصہ، قریباً 3 سال تک دعوت تبلیغ کا موقع ملا۔ صرف 3 سال انہوں نے دعوت تبلیغ کی، لیکن اللہ کے نبی نے کتنے سال کی تھی؟ 23 سال، لیکن انہوں کو 3 ہی سال جو ہے کا موقع ملا تھا، انہوں نے دعوت تبلیغ کا جو ہے وہ پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ یہود کی سازش، اس کے بعد یہودیوں نے سازش کی تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ پھر زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے، یعنی کہ جب یہ دعوت پھیلنے لگی نا فلسطین میں بڑی تیزی کے ساتھ، تو یہودی کہنے لگے ان کی تو بہت مقبول، یہ تو بہت مقبول ہو گئے ہیں، وہ ان سے جو ہے وہ گھبرا گئے ان کی دعوت مقبولیت سے۔ انہیں اس بات خطرہ پیدا ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام
ان کی مذہبی سرداری اور جارہ داری ختم نہ کر دے. یعنی کہ وہ یہودی کے بڑے بڑے جو ہے وہ پوپ تھے نا، وہ مذہب کے نام سے جو ہے وہ لوگوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے، ان کے اوپر جبر کرتے تھے، ان کے اوپر جو ہے وہ تکلیفات اور مشقت جو ہے وہ ڈالتے تھے، اور ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم کرتے تھے. اور اجارہ داری جو ہے وہ کہتے ہیں ہماری اجارہ داری ہے، ہم سیٹھ ہیں، یہ ہماری سیٹ جو ہے وہ اجارہ داری کو ختم نہ کر دیں، ہماری سرداری کو ختم نہ کر دیں. اس لیے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازش شروع کر دی. یہودی فلسطین کے رومی گورنر کے پاس گئے، مقدمہ لے کے گئے کہ ان عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا، یعنی الزام تراشی شروع کر دی، جھوٹا جو ہے وہ الزام لگانا شروع کر دیا، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان اختلاف کھڑے کر دیے ہیں اور ہمارے اندر فتنہ برپا کر دیا ہے، اور اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ کہتا ہے. یہ ساری من گھڑت اپنی سے باتیں کی، اور قانون اور حکام کا احترام نہیں کرتا. وہ ایک انقلابی شخص ہے اور وہ حکومت کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے. تو انہوں نے جا کر جو ہے وہ یہ فلسطین کے گورنر کو بات کی، تو وہ کہنے لگے کہ اس کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ دائر کریں، اس کے خلاف ایسی بات کریں ایسی. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر مقدمہ کر کے جو ہے وہ ان کو سولی پر چڑھانے کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا. لیکن اللہ نے پہلے ہی جو ہے وہ ان کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور جس بندے نے جا کر الزام تراشی کی تھی، مخبری کی تھی کہ یہ جو ہے وہ یہ ایسے ہے، انہوں نے جو ہے وہ یہ ہمارے دین کو بگانا شروع کر دیا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و شبہات اس کو دے کر اس کو سولی پہ چڑھا دیا. تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے. اس کے متعلق ہمارا مشقی سوال ہے، 2 ہم نے سوال کر لیے تھے، آج جو تھے تیسرا سوال کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود کے رویے کی تفسیر، یعنی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ کیسا رویہ اختیار کیا. تو اس کا جواب یہ والا ہے، یہود کی سازش، یہ پورا یہاں سے لے کے یہاں تک بک پر نشان لگا لیں. اس کے ساتھ کچھ اضافی سوال ہیں. یہ والا پہلا سوال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح دعوت و تبلیغ کرتے اور کس جگہ؟ اس کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کتنے سال پہلے تبلیغ کا آغاز کیا؟ تو اس کا جواب یہاں سے، عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 550 سال پہلے تبلیغ کا آغاز فرمایا. اور تیسرا سوال کہ انہوں نے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنا عرصہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا؟ تو یہ سوال آپ بنا لیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت تھوڑا عرصہ، تقریباً 3 سال تک جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا موقع ملا. تو یہ 3 اضافی سوال آپ نے اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں، اور اس سوال کے جواب کا نشان بک پر لگا کر آج کے مکمل سبق کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا، اور پچھلے بھی اپنے سبق کو آپ نے ریویژن کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، تاکہ اپل ٹیسٹ کی تیاری جو ہے وہ ہوتی رہے آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.